ذاتی طور پر نہیں جانتی, میں کبھی JNU میں پڑھی بھی نہیں, میں لیکن شرجیل کو ایک اسکالر کے زاویے سے جانتی ہوں. میں شرجیل کو اس کے آرٹیکلز اور اس کی MPhil تھیسس کی طرف سے جانتی ہوں. اگر میں بات شروع کروں تو شرجیل بار بار اپنی جیل سے ہونے والی خط و کتابت میں خود کو اسلامک ماڈرنٹی کا اسکالر بتاتا ہے. اس کے آرٹیکلز جتنے میں نے پڑھے, جہاں وہ کہتا ہے کہ ایک مسلم کامریڈ کی مایوسی یونیورسٹی میں ہونے والی سیاست کے ساتھ کتنی گہری ہوتی ہے, جہاں ہم ایک گروہ سے اپنے مذہب کے بارے میں, اپنی زندگی کے طرز کے بارے میں, اپنی عبادت کے بارے میں تو ہر طرح کی گالی و گفتاری سنتے ہی ہیں, لیکن ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ شانے بشانہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے مذہب سے شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے شرجیل کے وہ آرٹیکل پڑھے جہاں وہ کہتا ہے کہ گڈ مسلم انڈین ہسٹوریوگرافی میں ایک تہمت کی طرح ہم پر لگایا جانے والا ایک کیٹیگری ہے, جہاں ہمیں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اچھا ہے تو وہ اسلام کے باوجود اچھا ہے, اگر کوئی بادشاہ ظالم ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ظالم ہے. میں نے شرجیل کی تقریر وہاں تک سنی جہاں وہ بتاتا ہے کہ بہار میں ہونے والے دنگے 1946 اور 1947 میں مسلمانوں کو بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہندو مہاسبھا اور کانگریس کے ہاتھوں مرنے والا مسلمان اس بات میں تفریق نہیں کر پاتا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے خلاف کھڑا ہے. یہی کتابیں اگر ہم انگریزی میں پڑھیں اور بتائیں, دیویا چیرین کی مرچنٹس آف ورچو یہاں آتی ہے. یہی کتابیں اگر ہم پڑھیں اور بتائیں کہ ٹیری ایگلٹن لکھتے ہیں, مظفر عالم لکھتے ہیں, یہی کتابیں اگر کوئی سمیرا ایک میگل یونیورسٹی میں بیٹھ کر لکھے تو آپ اسے واہواہی دیں گے, لیکن وہی شرجیل اگر اپنی تقریر میں ایک سرل زبان میں اردو میں آپ کے سامنے رکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, یہاں تو دیش دروہ ہو گیا. اب یہ باتیں اگر ہندوستان کا میڈیا کرے, ہندوستان کا میڈیا اگر بتائے کہ وہ دیش دروہی ہے یا وہ ٹیررسٹ ہے یا وہ ہندوستان کے خلاف کھڑی ہونے والی طاقتوں کے ساتھ ہے, ہم خون کے آنسو پی جاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کا ایک ایجنڈا ہے, آپ کو دکھانا ہے کہ ہم تو آپ کے دشمن ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم یہیں کے باشندے ہیں, یہیں سے اٹھے ہیں, یہیں رہیں گے, یہیں پڑھیں گے, یہیں لکھیں گے. لیکن ناراضگی وہاں آتی ہے جہاں ہمارے جیسے اسکالرز بیٹھ کر شرجیل کو بتاتے ہیں ہی از اے رینڈم ریبل راؤزر, جہاں وہ لکھتے ہیں ہی از اے مسلم کمیونل, جہاں وہ بتاتے ہیں ہی از اے بگیٹڈ فنیٹک. اگر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کلاس رومز میں بیٹھ کر وہی چیز پڑھ کر اور باہر آنے کے بعد شرجیل کو بتائیں گے کہ نہیں, اگین دس از اے بیڈ مسلم, اس کے ساتھ کھڑا ہونا یعنی ان طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہمارے ملک کو کمزور کرتی ہیں, تو کیا فائدہ اگر ہم انہی باتوں کو بار بار دہراتے رہیں گے؟ کیا فائدہ ہماری تعلیم کا, کیا فائدہ ہمارے کسی بھی طرح کی یہاں انٹلیکچوئل ٹریننگ کا؟